بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. اور جہاں جہاں شام وہاں گڈ ایوننگ. تو پھر سے کہیں گے کہ گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ. سیٹرڈے 11 AM ہو چکے ہیں اور ہماری آپ کی ملاقات کا وقت بھی ہو چکا ہے. کہاں ہیں آپ لوگ؟ بالکل ہم سے جڑنا ہے اور جڑے ہوئے ہیں لوگ ہم سے. اور لوگ ہم سے جڑ جائیں. ویری سون جڑیں گے اور یہ ملاقات تو جی بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ ملاقات آپ سے کہاں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے. جی میں بتاتی ہوں کہ شو ٹیم آف ٹو کے پیارے سے سیگمنٹ ٹی ٹاک میں ہوتی ہے. اور چائے پہ بلایا جاتا ہے آپ کو. اور کون بلاتا ہے چائے پہ آپ کو؟ تو ہم بتائیں کہ آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں شہلا جعفری. اور احمد جعفری. دا تھیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ویلکم ویلکم ٹو ٹی ٹاک ود احمد اینڈ شہلا جعفری. تو بس ہمارے ساتھ رہنا ہے. چائے پہ بہت ساری باتیں آئی ہیں آپ کے ساتھ. اور آپ بھی اگر چائے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 6472732393 ہے. اور بہت اچھا ٹائم یہ گزرے گا ہمارا. 1 گھنٹے کا ہم پلان کرتے ہیں لیکن 1 گھنٹے سے اوور بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے. اور مزے مزے کی باتیں چٹ پٹی اور کچھ ہنسی مذاق اور کچھ انفارمیشن اور نالج جو آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے. تو انشاءاللہ آج ٹی ٹاک میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا ہم لے کر آئے ہیں اور آپ سنیں گے. اور نمبر ہمارا نہ بھولیں، اگر اسٹوڈیو میں کال کرنا ہے، اپنی آواز میں پوری دنیا کو میسج دینا ہے یا اپنا خیال بتانا ہے تو 6472732393 پہ کال کریں. اور پہلے احمد سے آمنا سامنا ہو جائے پھر آگے بات چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، آدابرز. Good morning and of course good evening wherever it is. The world is connected to our studio. You're watching Tea Talk on the team of two. Just for you are the producers for this show. جناب، آج کی جو یہ میٹنگ ہے ہماری آپ کی سب کی، انشاءاللہ ورلڈ وائڈ، جو کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے آن دا ایئر. 1 گھنٹے تک ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے ٹی ٹاک. یہ ٹائمنگز آپ کو معلوم ہے، ایوری تھرسڈے ہم حاضر ہوتے ہیں شام کو 10:30 سے اور 11:30 کے درمیان، اور سیٹرڈیز کو صبح 11 سے اور 12. یہ سب ایسٹرن ٹائمنگز ہیں. وی آر کنڈکٹنگ دس شو فرام ٹورانٹو انٹیریو، کینیڈا سے ہیں ہم لوگ، اور برامپٹن سے اس وقت آپ ہم سے جڑے ہوئے. تو آج کے شو میں جہاں ساری باتیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق، بات چیت، اچھے اچھے مشورے ایک دوسرے کے ساتھ. اور ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ دا مارکیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈے. مارکیٹ از ونڈرفل. ان سب کے بارے میں آپ سے بات چیت ہوگی. آپ کا کوئی مشورہ ہو، کوئی بات چیت کرنی ہو، آپ جناب بالکل فون کریں. ہمارے اسکرین پہ آپ کا نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ نمبر آ رہا ہے جناب. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 6472732393. اور ویسے اگر آفٹر آورس کال کرنی ہے تو ایبسلیوٹلی نو پرابلم فار آل کائنڈ آف ریئل اسٹیٹ نیڈز اینڈ سروسز. 416-704-0651. احمد اینڈ شالا جعفری, the team of two just for you. باتیں ہوں گی ذرا مزے مزے کی. الیکشن گرما گرم ہے اور حالات حاضرہ پہ بات چیت ہوگی، اس کے ساتھ باتیں سے باتیں نکلتی رہیں گی. کیپ واچنگ شو ٹیم آف ٹو. احمد اینڈ شالا جعفری, the team of two just for you. You're watching Tea Talk. جناب جی احمد، بالکل آپ سب واچ کر رہے ہیں ٹی ٹاک. تو ہم کہیں گے کہ چائے پہ رہنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ. اور چائے پہ باتیں کرنے کا تو مزہ ہی اور ہے. اور مزہ اور اس لیے اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے کہ جناب فوزیہ چودھری نے جوائن کر لیا ہمیں، ہاں، علی رضا صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں، اور ویلکم. زبیر کھوکر صاحب ہنستے مسکراتے جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. ماشاء اللہ. ویلکم ویلکم ٹو ٹی ٹاک. شو ٹیم آف ٹو میں ٹی ٹاک کا یہ سیگمنٹ آپ کی نظر ہوتا ہے.
اور آپ ہی کے لیے بنایا جاتا ہے, آپ ہی کے لیے بتایا جاتا ہے, اور یہ ساری دنیا اس میں شامل ہوتی ہے, اور جو نہیں ہو سکے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم فضا میں ہیں. اچھا, ایک مڈل ایسٹ میں جو تمام جگہ جو ملک ہیں ان میں ابھی تمام ملک, تمام ممالک, ممالک, ٹھیک ہے, سوری آج کریکشن دن بھی ہے اردو کا. نہیں اور کریکشن نہیں ہے, میں نے کہا سب کو شامل کر لیا جائے. بالکل بالکل. یہ تو ویسے جو احمد نے تمام آپ نے کہا, تمام کا مطلب ہی ایوری باڈی, ہاں کچھ مطلب زیادہ میں نے ہاں, اپنا تھوڑا سا اردو میں کہتے ہیں اس کو خلیجی ریاستیں, ہاں زبردست, ہے نا, ہاں بالکل, ہے نا, دیکھیں جیت گئی نا میں جی احمد جی سے. جی جی بالکل. اچھا, اگست میں اگست کی یہ انہوں نے وہ کی تھی اسٹڈی کہ کتنے بچے پیدا ہوئے وہاں ایک اچھا. جگہ پہ, اور وہ جگہ ہے عمان. 7,234 بچے صرف دا منتھ آف اگست میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی ایوری آور تقریباً 10 بچے پیدا ہوئے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ ہے, دنیا کے لحاظ سے تو زیادہ نہیں ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, مجھے تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, جیسے ماشاء اللہ ہوئے, لیکن مجھے تو خوشی اس بات کی جناب پرسوں ہمارے یہاں نواسی ہوئی ہے ہماری, نہیں ماشاء اللہ. احمد آپ کو میں پوتی, کریکشن کروں گی. سوری پوتی, یس ہماری ماشاء پوتی بھی اللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہمارے یہاں ایک جعفری خاندان میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے. ایک اور جعفری جناب ہماری پوتی صاحبہ تشریف لائی ہے, پرسوں آئی ہے. اب اللہ پاک خیر خوبی اور خوشیاں دے سب کو, ماں باپ کو اور سب کو جی. جناب. او تو میں نے کہا یہ اچھی سی خبر تھی, میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا, جی, تو میں نے شیئر کی. بہت I اچھا hope. کیا احمد. تو جناب آپ اور لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہم سب کو, اور ہم تو آپ کو اپنی دعا میں ہمیشہ ہمیشہ شامل حال رکھتے ہی ہیں. تو ماشاء اللہ سے اضافہ ہوا ہماری فیملی میں, اللہ پاک خیر و برکت دے, آمین ثم آمین. آپ سب لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جو بچہ بھی اس دنیا میں قدم رکھے وہ ایک اچھا اور نیک بچہ ہو, اور سچا بچہ ہو, آنیسٹ ہو, بالکل اور بالکل. تمام دین اور دنیا کے لیے بہت اچھا. جناب قمر عباس صاحب بھی آ چکے ہیں, اور محمد ارشد صاحب بھی آ چکے ہیں. ویلکم بہت ٹو شکریہ یو جوائن آل. کرنے کا. اپنے فیملیز اور فرینڈس کو بتائیے کہ ایک ہلکا پھلکا سا پروگرام ہے, بڑا اچھا سا, اور آپ کی نظر ہے تو آپ ان کو بھی مدعو کریے اور بتائیے فون کر کے کہ بھائی جوائن کریں احمد اینڈ شائلہ جعفری کو, دا تھیم آف ٹو جسٹ فار یو ٹی ٹاک پہ. لیکن چائے لانا نہ مت بھولیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اور چائے سید پیتے عثمان جانا ہے. احمد صاحب بھی آ چکے ہیں. اچھا, ہاں بہت بالکل. خوبصورت, یعنی کہ ہماری پارٹی بہت بڑھتی چلی جاتی ہے ہمیشہ کی طرح سے, اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن پہلی یہ بات کروں گی کیونکہ دیکھیے الیکشن کا زمانہ ہے. آج میں ٹروڈو کو تھوڑا سا صبح دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اوٹول جو ہیں کنزرویٹو کے ہیں, اور وہ جو ہیں ویکسین کے بارے میں, یہ پرائم منسٹر ہمارے ٹروڈو کا یہ خیال ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویکسین کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی تو وہ یہ جواب نہیں دیتے کہ میں نے لگوا لیے. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا, میں نے کیا غور جواب, نہیں کی. ہاں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مووی نہیں دیکھی میری جب ویکسین لگ رہی تھی. مطلب وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں نے ویکسین لگائی ہے, آئی شوڈ ہیو, مجھے تو لگانا ہی لگانا تھا, اور ہم کیوں نہیں لگائیں گے, ہمیں تو پبلک کو بچانا پبلک ہے. فگر ہے یہ تو, اور ان لوگوں کو تو انکریج کرنا چاہیے. بائی دا وے ہاں شالا, آج آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں کنزرویٹو کو, کیا look at کیوں؟ your اچھا outfit. مجھے And me too. دیکھیں, I just copied you ہاں and I کوئی had to بات try. نہیں ہے, اگر کسی کوئی بات نہیں, کو ہم اچھا ہے. ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن واقعی اتفاقاً ایسا ہوا ہے, اور کوئی بھی پارٹی جو آئے اس کو کام اچھا کرنا چاہیے, اس کو پبلک سے محبت ہونی چاہیے, اور پبلک سے سہیل محبت. انوار صاحب بھی آ چکے اچھا, ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم, بہت پیارے لوگ میرے ساتھ. اچھا, ہمیں سہیل انوار صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ آج کیا انہوں نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے, یا وہ آتے رہتے ہیں؟ آتے رہتے ہیں. اچھا, میرے سامنے آپ لوگوں کی لسٹ نہیں آتی ہے میرے اسکرین پر,
اس لیے احمد مجھے بتاتے ہیں تو سم ٹائمز اونچ نیچ ہو سکتی ہے مجھ میں آپ سے سے. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کیپ یور لیپ ٹاپ بسائڈ یو، بٹ نہیں پھر تو چائے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. 2 لیپ ٹاپ رکھوں میں، کیونکہ ایک پر میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں اور اگر میں سائڈ پہ وہ اسکرین رکھ لوں تو مجھے نہیں کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں. میں ڈسٹربنس نہیں چاہتی ہوں اچھا. اپنی، کیونکہ احمد دیکھیں میں ایز نہیں این انشاءاللہ یہ لوگ اینکر ڈسٹرب کرنے نہیں آتے. نہیں، ان سے ڈسٹرب نہیں ہوں گی میں، نہیں I'm just kidding. ان کی انفارمیشن کو ڈسٹرب کر سکتی Exactly, ہوں. صحیح. لہٰذا آپ کا یہ کام ہونا ہی چاہیے اور ہوتا رہے گا احمد، کیا آپ مجھے بتاتے رہیں کہ کون کون آئے ہیں، صحیح، کون صحیح، کون صحیح، سے بالکل، ملاقات ہو رہی ہے. بالکل. اور there are only 2 valid medical exemptions اچھا. from COVID-19 vaccine. کیوں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ٹول جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں نے لگا لی ہے، بالکل آف کورس میں نے لگائی ہے، وہ ایک انڈائریکٹلی کہتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی؟ جیسے کہ مجھے لگتا ہے ان کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہیں ہم سے. اٹس آبویس، ہو سکتا ہے وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو جب آپ پبلک میں آتے ہیں، آپ کیئر ٹیکر بننے جا رہے ہیں تو آپ کو ہر بات بہت صاف بڑی کرنی اچھی بات ہے. چاہیے. اور کہ اگر جیسے ہم کہیں انٹر ہو رہے ہیں اور اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے. دس واز Be مائی very پوائنٹ. humble. They are trying to protect not only you, they are جی trying to جی protect ہاں themselves and all the other. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے باقاعدہ ہمبل طریقے سے اگر نہیں لگائی تو آپ کہہ دیں کہ نہیں I'm sorry. اور اگر سوری بھی کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اٹس یور چوائس. بٹ the thing is کہ نہیں، be سوری کہنے کی be ضرورت very ہے. honest to the person who is asking. I'm sorry. ایک پوائنٹ سے میں آپ کو بی ویری آنےسٹ، دس از فائن، بٹ سوری اگر وہ کہتے ہیں تو کہنا نہیں ان چاہیے. کی مرضی، اگر کہیں نہ کہیں نہیں مرضی تو ہے، لیکن کہیں یا نہ کہیں، دیکھیے یہ ان کا اپنا ایک وہ ہے دیکھیں کل point ہم of view کہ لگوائیں یا نہ لگوائیں. اوکے، کل ہم کہیں گئے صحیح. اور انٹر ہوتے ہی ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے ویکسین تو لگی ہوئی ہے نا؟ تو اس طرح سے ہاتھ ملائے جاتا ہے، تو ایسے کر کے میں نے کہا او یو ہیو ویکسین، تو انہوں نے کہا کہ جسٹ ون. ہاں انہوں نے کہا تھا. ہے نا؟ تو ایک دم سے دل میں نا ایک خوف سا آ گیا، کیونکہ دیکھیے جب فل ویکسینیٹڈ پیپلز میں ویری تھوڑا سا ریشو ہے ان کا جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جب ہم نے پوچھا بھائی آپ نے سیکنڈ والی کیوں نہیں لگوائی، کہ نہیں ٹو اسکیئرڈ. ہاں میں نے کہا کم آن. پھر ہم بیٹھے، ہم نے بات کی. آئی ٹرائی ٹو کنونس. میں نے کہا آپ نے ایک لگا لی تو دوسری میں لگانے میں آپ کو کیا کیوں اسکیئرڈ ہو رہے ہیں آپ؟ ہاں تو انہوں نے اپنے طریقے سے جواب دیا which I don't want to say it on air, but the thing is ہماری پرسنل ہمبل ریکویسٹ ہے وہ اس بیس کے اوپر کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے جو ہے ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں دیکھیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگوائیں اور خود لگوائے انہوں نے. تو اور اس سے پھر پروف بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں یا جو لوگ کریٹیکل ہیں وہ لوگ ہیں، اور ان کے نمبر جو ہے تعداد زیادہ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائیں. اچھا تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز گو فار دی ویکسین. The rest is up to you. You will not only save yourself, but you will save all the others. ٹھیک ہے؟ Thank you. دیکھیں یہ تو دوسروں سے محبت کا سوال بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا only 2 valid medical exemptions لوگ پیپل ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایگزیمشن مل جائے، کوئی بھی ریزن بن جائے، ایسا الرجک ریئیکشن to a component of the vaccine within an individual which must be confirmed by an allergist or immunologist. ٹھیک ہے، یعنی ویری امپورٹنٹ میٹر ہے کہ انہوں نے 2 ڈفرینٹ اسپیشلائز لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان سے کنفرمیشن ہونی چاہیے، ان کے ٹریٹمنٹ پتہ چلنا چاہیے کہ they are going to them and then getting the result out of it. اگر پہلے ڈوز میں ہارٹ انفلیمیشن ہوتی ہے، سمٹمس ہوتا ہے، یہ دیکھیں ایک تو یہ وجہ ہے نا الرجک کی. آئی واز ویری اسکیئرڈ کیونکہ مجھے الرجک ریئیکشن بڑی جلدی سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے چیزوں سے اینڈ سب میڈیکیشن سے بھی. تو آئی واز دا موسٹ، گھر میں سب سے زیادہ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں مجھے، لیکن وہاں جا کے میں نے جب وہاں سسٹم دیکھا، وہاں کے ارینجمنٹ دیکھی
کہ وہاں ہر چیز ہر طرح کا ٹیک کیئر کرنے کا انتظام موجود ہے تو میں ریلیکس ہو گئی ہے نا احمد. میں گاڑی سے اتری اور میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کہیں کوئی ریاکشن نہ ہو جائے, لیکن جب میں وہاں اتری کہ اگر ریاکشن ہو بھی جاتا ہے تو دا کیئر ٹیکرز آر دیئر, فل سیٹ اپ از دیئر, پورا سیٹ اپ تھا ایمرجنسی کے لیے بھی اور اس وقت ٹریٹمنٹ کے لیے بھی. تو جسٹ اطمینان سے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے, ان سے پوچھیں کہ اگر مجھے ریاکشن ہو جائے گا کیا رائڈ میں مجھے ہیلپ ملے گی, فیسلٹیز ہیں اور وہ آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پہلے ڈوز میں ہارٹ انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ود ان ینگ ایڈلٹس, ایسا ایڈولسنس اینڈ ینگ ایڈلٹس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہارٹ پلپٹیشن ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ انفلیمیشن ہو رہی ہے کچھ میں, اور یو ہیو اینی نیگیٹو امپیکٹ بیکاز یو ہیو این انڈر لائنگ ہارٹ کنڈیشن. یہ دو ریزن انہوں نے بتائی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. کوئی بھی بیماری آپ کو ایسی ہے کہ جس میں جو دوائیں ہیں اس سے وہ ہو سکتا ہے, تو پلیز ڈاکٹروں کو بھی ڈسٹرب نہ کریں کہ خام خواہ اپوائنٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, مجھے پوچھنا ہے, کاؤنسلنگ چاہیے. ویری سمپل, آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر دے گا, آن ورچوئل آپ کر لیں. اور کیونکہ اس وقت میڈیکل کے جتنے ہم ایکسپینسز خود چاہیں تو اس کو کم کر سکیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں ایک پیشنٹ کے اوپر ایٹ لیسٹ جب وہ آئی سی یو میں پہنچتا ہے تو $25,000 جو ہے نا ایٹ لیسٹ, یہ منیمم ایکسپینس بتا رہی ہوں میں, خرچ ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کینیڈا میں ایز اے کینیڈین سٹیزن ہمیں ان لوگوں نے یہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ہم ان کو ابیوز نہ کریں, ہم اپنا خیال کریں تاکہ وہ یہ فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کرتے رہیں اور انہیں کٹ نہ کرنا پڑے. اور جو بڑی بڑی سیڈ نیوز ہے, دیکھیے اسی کی وجہ سے کووڈ کی 19 کی وجہ سے 9 سالہ بچہ, اب دیکھیں آپ کہ وہ, اور میری ابھی البرٹا سے بات ہو رہی تھی, وہاں پر کسی صاحب سے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو کنڈیشنز آر ناٹ گڈ. تو اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں اس فیلڈ کے کہ از گوئنگ ٹو بی ود اس فار لانگ ٹائم ٹو کم. تو اس کو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ویکسینز لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کا خیال رکھیں, لارج گیدرنگ سے اجتناب کریں آپ, اور جہاں بھی جائیں احتیاط کریں. آئی مین دس از دا بیسٹ وے. جی بالکل 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 بالکل. اچھا, اب چلیں بات ہو جاتی ہے, کبھی ہم اپنی خبر میں ڈکس کو نہیں لے کر آئے, کیونکہ ڈکس کھا لی گئی ہیں, بہت سے لوگ کھاتے ہیں. نہیں, ہم نے ڈفرینٹ پرندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کسی نہ کسی اینیمل. لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی گوریلاز پہ, ہے نا, کہ زو میں جتنے بھی گوریلاز تھے ان میں آلموسٹ سب کو ہو گیا تھا, شاید 20 تھے, 18 کو ہو گیا تھا, اس میں سے 3 کو ڈیلٹا ویریئنٹ کنفرم ہوا. لیکن ہم یہاں پر اب اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اب ہم کووڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں, a Dutch scientist has uncovered old recording of a musk duck. So Dutch scientist نے ڈک کے اوپر دیکھیں کیا کیا ہو گیا, ڈچ مسک ڈک. اوکے یہ میمنگ فریز ان کا ہے جو, تو اس میں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ ود آس کہ کہاں کیسے یہ ہو سکتا ہے, کیا بول سکتے ہیں یہ لوگ, جو بولتے ہیں وہ کویک. ہاں, میمکنگ فریز مطلب when it was raised by human, Australia bird park vocal learning in bird parrots and songbird. یہ تو ہے نا, سانگ برڈ اور پیرٹس جو ہے نا ان کا تو ہم لوگوں کو پتا تھا, لیکن یہ ڈکس کا پتا نہیں تھا. تو انہوں نے جو ان کے ساؤنڈ ان کی نکل رہی تھی اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا بہت ہی, اس سے نا کہ یہ کیا بن رہا ہے اس سے. تو I don't know if I should say fool something کر کے سمجھ میں آیا ان کو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہے phrase but I don't want to say, full phrase تھا. تو اور آسٹریلین ایکسنٹ میں کہہ رہی تھی, ہے نا. تو مے بی آسٹریلیا سے لائی گئی ہوں گی, یا وہاں پر جو کیئر ٹیکر رہے ہوں گے ان کا ایکسنٹ یہ ہوگا.
تو یعنی کہ اب یہ پتہ یہ چلا کہ ڈکس بھی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ کاپی کرتے ہیں. پتہ تھا احمد آپ کو یہ؟ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا ہے نا. نا, کبھی بات چیت نہیں ہوئی ڈک سے. آپ کی بات چیت ہو بھی جائے گی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ ہمارے سائنٹسٹ جو ہمارے ریسرچرز ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتائیں گے, کیونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو ہاں یہی بات ہوتی ہے. غالباً کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کوئی جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے, یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی تو خاصیت تھی, بولیاں جانتے تھے تمام جانوروں کی. اللہ کی طرف سے ان کو یہ Yes. بلیسنگ تھی کہ ان کی خاصیت تھی. اچھا میں نے خبر ختم کی تھی وہاں پر کہ 23 to 25,000 ایکچولی میرے سامنے یہ خبر آ گئی کہ کاسٹ آف ٹریٹنگ COVID-19 پیشنٹ ان ہاسپٹل 3 times more expensive than heart attack sufferers. اچھا اور اسٹڈی یہ کہتی ہے دا کینیڈین انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ انفارمیشن has determined the cost of caring of a patient with COVID-19 hospital roughly. اوہ ماشاء اللہ بڑی اچھی. میں آپ کو سوری کاٹ رہا ہوں جی تھوڑا سا, کیونکہ آئی گاٹ ایکسائٹڈ. فوزیہ چودھری صاحبہ کا میسج آیا ہے جی کہ وہ لاسٹ 2 weeks جو ہے وہ انہوں نے ہمارا پروگرام مس کیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو انہوں نے بتائی, ماشاء اللہ بہت مبارک ہو, ان کی جناب بیٹی کی شادی تھی اور الحمدللہ شی از ہیپیلی میریڈ. کنگریچولیشنز. اور آپ کو گاڈ بلیس یور ڈاٹر اینڈ یور فیملی. یس, اینڈ اللہ پاک بہت ان کو خوشیاں دے اور آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور بہت پیار ملے ان کو اور بہت سکون ملے بچی کو, اور تمام بچیاں جتنی بھی جاتی ہیں رخصت ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے ان سب کو وہ خوشیاں ہی دیکھیں ہمیشہ. آمین. اور میری ایک ریکویسٹ اور ہے کہ جہاں وہ رخصت ہو کے جاتی ہیں, جن کے ساتھ وہ رخصت ہو کے جاتی ہیں, ان لوگوں کو ان کا بہت خیال کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے آپ کی فیملی کو ان کی اڈاپٹ کرنے جاتی ہیں اور ان کو چوز کرتی ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار محبت صبر اور ہمبلنس دکھانی ہے تاکہ وہ جلد سے جلد اس فیملی میں ایڈجسٹ ہو کے پیار محبت بکھیرنا شروع کر دیں. آمین ثم آمین. یہ شادی 2 بچوں کی نہیں بلکہ 2 فیملیز کی ہوتی ہے ایک طرح سے, جی. اور دونوں فیملیز کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں اپنے بچوں کی خاطر. جی ٹھیک ہے نا. ہاں. اور پھر سے فوزیہ چودھری صاحبہ بہت مبارک آپ سب کو, جزاک اللہ, مزہ آیا. جی اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے اور کہہ رہی ہیں فوزیہ جزاک اللہ خیر. تھینک یو. ایبسلیوٹلی. بات یہ کر رہے تھے خرچوں کے. اچھا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ جو اس کا ہوتا ہے 27,000 اس کو لگتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ایکسپینسز ہم ملک کے اوپر برڈن بھی پڑ رہا ہے. اور ایڈمنسٹریشن ٹو انٹینسو ایڈمنسٹریشن ٹو انٹینسو کیئر یونٹ ڈبل ٹو این ایوریج یعنی 50,000 اچھا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ جو انٹینسو کیئر میں پہنچ کے جاتے ہیں نا وہ پھر ان کے اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کی, اور پھر ان کی کاسٹ بہت ہوتی ہے, اور ان کے جو وہاں کے جو انسٹرومنٹ اور اکوپمنٹس ہوتے ہیں سارے ان کی بھی کاسٹ بہت ہوتی ہے, کیونکہ بہت احتیاط اور بہت اس سے وہ بنائے جاتے ہیں رکھے جاتے ہیں. اور تو پلیز ہم سب کو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پرابلم نہ ہو کہ ہمارا ملک ہمارے میڈیکل ایکسپینسز کو کور نہ کر سکے, ہے نا. تو میں ایسی بات دیکھیں تھوڑا سا آگے چل کے سوچیں گے نا تو فوراً ہم دھیان کرنے لگیں گے چیزوں کا, کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے نا. ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے, یعنی نیکسٹ جنریشن کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا, ان کے کیا حالات ہوں گے. تو اگر ہم اس کے اوپر صحیح طرح سے کام کر لیں گے تو خود بخود ہی اگلے حالات اچھے ہو جائیں گے. میں ٹیچر تو نہیں لگ رہی ہوں احمد اس طرح بات کرتے جی بس ٹیچر. اچھا بائی دا وے ایک میں بات بھول گیا تھا کہ فوزیہ چودھری صاحبہ سلام بھی کہہ رہی ہے. وعلیکم السلام. جیتی رہے. وعلیکم السلام. وہ اتنی اچھی ایکسائٹنگ نیوز تھی کہ میں وہ نیوز پڑھنے لگا جناب بس. ہاں بالکل. اچھا آج کل کیا ہو گیا کہ بہت ساری شادیاں رک گئی تھیں ایک پینڈیمک کی وجہ سے, ہوئی بھی تھیں
لیکن ظاہر ہے جو بچیوں کا ارمان ہوتا ہے، بچوں کا ارمان ہوتا ہے، پیرنٹس بہن بھائیوں کا، اس طرح سے نہیں ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کو ہولڈ کر لیا تھا. اور اب بہت شادیاں نہیں، لیکن آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا ہاں بے کیونکہ شک. دیکھیے پچھلے ہفتے کی خبر تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک بینکوٹ ہال میں شادی میں یہ آؤٹ بریک ہوا تھا، اور انہوں نے جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا، یعنی کہ کافی لوگ بیمار پڑ گئے اچھا تھے. ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے جی شہبا جی، وہ ہاں یہ کہ بالکل. ابھی سب نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی نے ضرور اس نالج ہوگی سب کو کہ ہیملٹن میں ایک جو ہے مرڈر ہوا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں. اللہ پاک ان لوگوں کو جو ہے جو زخمی ہیں ان کو صحت دے، اور جو مرڈر ہوا پروردگار عالم اس کو جوار رحمت میں جگہ دے. یہ فقیر علی صاحب ہیں جو جن کو کڈنیپ کیا گیا. اگر پولیس کو آپ مدد کر سکتے ہیں، اگر جو بھی سننے والا ہے اگر کسی کو نے کچھ دیکھا ہو یا کسی کو کوئی معلومات ہے اس بارے میں یا کوئی جانتا ہو کچھ کسی قسم کی انفارمیشن ہو تو وہ پولیس سے ضرور رجوع کرے اور انفارم کرے. یہ بہت جزائے خیر ہوگا، اور ایک جو ہے مجرم جو ہے وہ پکڑ جائیں گے اس سے. بہت بہت شکریہ. آئی مین دس از اٹس آل آف اس کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ کمیونٹی کو نان آف دی کمیونٹی جو ہے بالکل ہم اس کو کرائم فری رکھیں. معلومات اگر ہیں تو پہنچائیں، اور ایک دوسرے کی اسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں ہم سب. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی احمد. اچھا جی تسنیم ذکی نے جوائن کر لیا ہمیں. ہاں ہاں جناب. ویلکم ویلکم. جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں، جو ابھی آئے ہیں، جن کو ہم پھر سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں بعد میں بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں بعد میں بھی دیکھتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے. تسنیم تو ذکی صاحب ان کہہ لوگوں رہے کو بھی ہیں ہم ویلکم آپ سب کو کرتے ہیں. ایکسرسائز کی ٹپ مانگ رہے ہیں تسنیم ذکی صاحب. ضرور دیں گے. انشاءاللہ ملیں گی ملیں ضرور. گی ملیں گی. فیس بک پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے ابھی میں نے کل بھی میں نے ڈیڈ پٹ اباؤٹ کچھ میں نے مشورہ بھی دیا. میں نے کہا کہ اپنی جاگنگ کے ساتھ ساتھ کہ 1 apple a day keeps the doctor away, right? This is a tip for you, Tasneem. But working out every day keeps the diseases far, far, far away. کیا کہا تھا میں نے؟ 1 apple a day keeps the doctor away, right? And keep working out every day keeps the diseases far, far away. جی تو تسنیم ذکی صاحب ورک آؤٹ کرتے رہیں، اور فیس بک پہ مجھے جوائن کریں آپ بھی، اور اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں آپ تک معلومات پہنچاتا رہوں گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی جی احمد. ہم آج ٹی ٹاک میں ہیں، اور یہ سیٹرڈے مارننگ 11 AM آپ کا شو ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی سیٹرڈے کو ریلیکس ہوتے ہیں لوگ تو تھوڑا دیر میں اٹھتے ہیں، تو ہم آپ کو گڈ مارننگ کریں. تو اچھا. ویری سون گڈ آفٹر نون ہونے والی ہے، تو ہم پھر سے اس سے پہلے ایک دفعہ اور یا 2 دفعہ اور آپ کو کہتے ہیں گڈ مارننگ. جناب. آپ ٹی ٹاک میں موجود ہیں اس وقت لائیو آن فیس بک، اور اس کے بعد بھی ہمیں آپ سن سکتے ہیں اسپوٹیفائی پر، اور جب چاہے سن سکتے ہیں. جی احمد. انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ what about if the doctor's wife have an apple؟ تو یہ وہ تو پھر کیا ہو گیا کہ وہ تو ہسبینڈ ہو گئے نا، ڈاکٹر کم اینڈ ہسبینڈ زیادہ. تو ان وائف کا جو فیملی فزیشین ہے ہی ول بی فار اوے. اچھا میں سمجھی ہوں ڈاکٹر. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے ویسے، گھما دینے والا. گڈ. مطلب کہ ان کو کیا ایپل نہیں کھا، آپ سمجھ رہی ہیں کہیں آپ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایپل نہ کھائیں، ڈاکٹر تو ان کے پاس ہے، چاہتے ہیں. اچھا وائف کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ خود پریشان ہو ڈاکٹر گئے. کی وائف ہیں اب انہوں نے. تو بہرحال نہیں میں نے بتا دیا، آپ فکر نہ کریں، وہ فیملی فزیشین جو وائف کی وہ دور ہو جائیں گے، لیکن ہسبینڈ رہیں گے. اب وہ یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہماری فیملی میں کئی ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ، بیٹی سے لے کے بھائی اور کزنز اور سب. لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب سب بیٹھتے ہیں نا تو پھر
کوئی اپنی تکلیف بتانے لگتا ہے، کوئی اپنی تکلیف بتانے لگتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ یار میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں. چھوٹا سا ہم ایک بریک لیتے ہیں ہاں اور ابھی واپس آتے ہیں جی. جناب. یہ چھوٹی سی آئی ڈی ہماری اور لیٹس گو اینڈ ویل بی رائٹ بیک. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or جی واپس آ چکے ہیں ہم، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بریک میں کرنی ہوتی ہیں، لیکن بریک اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے باتیں پوری نہیں ہوتی. کوئی بات. اچھا وہ آپ کے لیے ہوتی ہیں باتیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کون سے کیا چیز شیئر کرنے ہیں. اور احمد پتہ ہے آپ کو آج کتنی جلدی ٹائم گزرا ہے، کتنی جلدی ٹائم گزرا ہے. 11:37 ہو چکے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی 11:15 ہوئے ہوں گے. اچھا بہرحال اگر آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں تو 647-273-2393 پہ کال کریں. اور ریل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے یا گھر کی خرید و فروخت کے لیے آپ مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مارکیٹ میں کس طرح لانا چاہتے ہیں ٹو سیل، اور کس طرح آپ ایز اے پرچیزر کیا اچھا طریقہ ہوگا، آپ نے احمد ان شاء اللہ جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کو فوراً بس نمبر ملانا ہے 416-704-0651 پہ. اور ہم آپ کے ساتھ ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ احمد ان شاء اللہ جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو، اور ہمارے اسپانسر فریش پک انڈیا بازار، جن کے ہاں کے کئی ملکوں سے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز آتے ہیں اور ساؤتھ ایشین گروسری کی ہول سیل اور ریٹیل بھی کرتے ہیں. 10405 کینیڈی روڈ نارتھ برامپٹن ان کا ایک ایڈریس ہے. سیلف کنٹینڈ بلڈنگ، لاٹس آف پارکنگ، اینڈ کووڈ-19 کے لحاظ سے سارا انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نے بے دھڑک جانا ہے وہاں پر. اور شو ٹیم آف ٹو کا نام ضرور لینا ہے کہ آپ نے کہاں سنا انڈیا بازار کے بارے میں. کیٹرنگ ہر سائز کی ہوتی ہے، مٹھائی ہر قسم کی مٹھائی فریش ملتی ہے آپ کو. ایٹ اینڈ ریسٹورینٹ بھی ہے ان کا. 9058401116 ان کا نمبر ہے. سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم 9057908885. اور پھر ہم بات کریں گے اطہر جعفری کے بارے میں. پہلے میں آپ کو ان کا نمبر بتا دوں، یہ ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ ہیں اور نمبر ان کا 6472089724 ہے. کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو بات کرنی ہے آپ بس یہ نمبر ملائیں اور ویری ینگ اینڈ انرجیٹک اطہر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اب محسن واٹو 416-500-6322 یہ جناب ان کا نمبر ہے. اور کیوں میں آپ کو نمبر دے رہی ہوں، کیونکہ RRSP RESP مارگیج اینڈ لائف انشورنس سب چیز کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مکرم بخاری ایز اے مارگیج ایجنٹ 6476490390 پہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور ہم بات کریں گے کچھ پہننے اوڑھنے کی، اور شہلاز ایکسکلوسیو میں شیروانی کلیکشن آ چکا ہے آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایک دفعہ، اور زبردست کلیکشن ہے اور بہت ڈھیروں ہم نے نمبرز اینڈ کائنڈ کی شیروانیاں منگائی ہیں، آپ ڈیزائن کی ہیں آپ کے لیے. تو کسی بھی اوکیجن کے لیے چاہیے تو 6472732393 پہ کال کریں. فیشن کریز مین اینڈ لیڈیز ویئر کے ایکسپرٹ ہر اوکیجن کے لیے آپ کے لیے فارمل اور سیمی فارمل آپ کو ملیں گے ان کے اس فون نمبر سے 6477040364 پہ. بس اور کوئی نمبر بھی مس ہو جاتا ہے
تو آپ نے ہمیں کال کرنا ہے 6472732393 پر. ہم آپ کو ساری انفارمیشن دے دیں گے. اچھا جناب, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ, ہر وقت انٹرنیٹ پہ رہنا, اور بچوں نے تو بہت زیادہ یہ چیز, ان کے پہلے پیرنٹس اتنی پابندیاں لگایا کرتے تھے, اب بچے اسکول جاتے ہیں اس طرح سے, یعنی کہ اسکول کرتے ہیں پورے پورے دن, تو کیسے کنٹرول کریں. ایئر بڈس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پینفل ایئر انفیکشن, موئسٹ بلٹ اپ ہوتا ہے جب آپ کے کان میں وہ لگا رہتا ہے ہیڈ فون, تو ود ویکس موئسچر بلٹ اپ ہوتا ہے, جو کان میں ویکس بلٹ اپ ہوتا ہے, اس سب مل کر نا وہ انفیکشن ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کلین یور سیلف ایوری ڈے. آپ نے کانوں کی صفائی بھی روز کرنی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کچھ اندر ڈال کے ایسے, بس آپ جہاں تک خود پہنچ سکتے ہیں وہاں آپ کو کرنا ہے. اور بی ویری کیئرفل, ایچ ڈسکمفرٹ نہ ہو آپ کو کوئی صاف کرتے ہوئے. جہاں آپ کو ڈسکمفرٹ محسوس ہوتی ہے اس سے آگے آپ نے نہیں جانا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیڈ یوز ہیڈ فون انسٹیڈ آف ایئر بڈس. ایئر بڈس کے بہت زیادہ نقصانات ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, لہٰذا خیال رکھیں اور بچوں پر نظر بھی رکھیں. اور کس کس نے دیکھی باڈی گارڈ مووی؟ ہم نے دیکھی تھی نا, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. اب بڑی یہ چل رہا ہے کہ کون ہیرو ہوگا, کون ہیروئن ہوگی, کیا کاسٹ ہوگی, کس کو لیں گے. آج کل اس پہ بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے. اور ایک اور بات شیئر کروں گی, ہمارے پاکستان میں, اور ہم لوگ ہر وقت یہ کرتے ہیں کہ گیس کے بل, الیکٹریسٹی بل اتنے ہائی ہو رہے ہیں. تو جناب یہ سب کچھ جو ہے نا ہائی جو ہے نا ود یورپ میں بھی ہو رہا ہے یہ سب, اور کہہ رہے ہیں کہ ہائیک اینڈ ونٹر اسپائک ہوگا, یعنی کہ ونٹر میں زیادہ بڑھنے والی ہیں پرائسز. تو اب یہ تو ہوتا ہی رہے گا, ہم اس کے اوپر کیا بات کریں, ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. ہمارے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ہمارا خیال کریں, اور آپ ووٹ دینا نہ بھولیے گا اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو, اور یہ دیکھیے جج کیجئے, صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے کلر کا ہے, ہماری زبان کا ہے, یا ہمارے شہر کا ہے, اس لیے ووٹ نہیں دینا. ووٹ یہ دینا ہے کہ کون صحیح کام کر سکتا ہے عام پبلک کے لیے, کس طرح ان کو سنبھال سکتا ہے, یہ چیز آپ نے سوچنی ہے نا احمد؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ بعض وقت ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ او یہ تو ہی از فرام مائی سٹی, ہی از فرام مائی اسٹریٹ, تو اسی کو دینا ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کام کون اچھا کر رہا ہے, بات کون اچھی کر رہا ہے, کون کیپیبل ہے, اور کس کو آپ سمجھتے ہیں, تو ضرور دیں. اور لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ جا رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ این ڈی پی اوپر آ رہی ہے, پھر اس کے بعد کنزرویٹو کافی دن اوپر رہی جو پول ہوتے رہے, تو لیکن اب اس وقت جو ہے نا وہ لبرل پارٹی, اور اچھی باتیں کر رہے ہوں میرا جو بھی کریں, جو بھی آئے, پبلک کے لیے کام کریں اور کنٹری کے لیے کام کریں, دیٹس دی بیسٹ. اچھا, سمیرا ملک کو صرف ایک ذرا سی میں کرتی ہوں. سمیرا ملک جو ہے مساگا سینٹر سے, وہ کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ سب نے یہ ویری ینگ گرل, جو کہ دیکھیں جوانوں میں اور بچوں میں بہت جذبے ہوتے ہیں, اور بہت اچھی باتیں یہ لے کے چل رہی ہیں. آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو ووٹ دینا ہے. جائیے سمیرا ملک, اقرا خالد ہیں, سمیرا ملک ہیں, اور اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں. اور اس وقت جناب عتیق فاروقی صاحب ہمارے ریل اسٹیٹ ساتھی آ چکے ہیں. سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. بس تو پھر آپ ریل اسٹیٹ کے بارے میں بات تو جناب یہ بتا دوں, بالکل میں بتاتا چلوں کہ انویسٹمنٹ کی بڑی زبردست اپارچونیٹیز آئی ہوئی ہمارے پاس. آرٹ کانڈوز ان مسیساگا, اسی طرح ڈاؤن ٹاؤن میں, اور یہ جو ہے پکرنگ اسٹیک ٹاؤن ہاؤسز آئے ہوئے ہیں زبردست, اور البا کانڈوز ان مسیساگا, اور بہت سے پروجیکٹس ہیں, آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو جناب کال آ گئی ہے ریل اسٹیٹ کے بارے میں, دیکھیے کیا بات چیت ہوتی ہے آپ سے. جی بالکل, کہاں چلی گئی ہماری کال؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹاک. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ بالکل ماشاء اللہ, آپ آگے مزاج تو بہت درست ہو گیا, بالکل ایک دم رائٹ ٹائم. عزیز عرض کر رہا ہوں, اور جو شہلا نے جو ہدایات دی ہیں ہم اس پہ بالکل عمل کریں گے انشاءاللہ. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے کمیونٹی کے ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں اس دفعہ
وہ کر رہے ہیں، کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن میں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین. یہاں ایجک سے بھی ہمارے جو ہیں ارشد اعوان صاحب ہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور وڈبی سے ملیہ شاہد کھڑی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ. مساگا سے اقرا خالد. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جو دیکھتے ہوئے ان کے میرٹ پہ ان کو بالکل ووٹ دینا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جناب. اور انشاءاللہ اور دیکھیے کمیونٹی میں یہ لوگ آگے آئیں گے تو کمیونٹی کی صحیح بھی سنی جائے گی نا پھر تو. جی بالکل. ہم لوگ دیکھیں یہاں پر جو آئے ہیں، اصل میں سب لوگ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے، سب کچھ کر کے ہم نے اس ملک کو پریفر کیا ہے. ایک تو خیر یہ تھا کہ ہمیں آنا تھا کہ اصل مقصد جو تھا وہ بچوں کی تعلیم تھی. تو اس پہ ایک ہجرت برائے تعلیم میں نے ایک نظم لکھی تھی. زبردست زبردست. جی صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شو ہے، بسم اللہ کیجیے. جی تو آئے ہیں کتنی دور سے اولاد کے لیے، راضی ہوئے ہر طرح کے حالات کے لیے، گھر بار کاروبار اور ماں باپ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں علم کی سوغات کے لیے. بالکل. امید بھی قوی ہے، بھروسہ بھی ہے ہمیں، بن جائیں گے سہارا وہ ماں باپ کے لیے. بہت خوب. اور تعلیم کے علاوہ کچھ اپنا بھی شوق تھا، تعلیم کے علاوہ کچھ اپنا بھی شوق تھا، کچھ تو بہانا چاہیے ہر بات کے لیے. اور خالد کے دوستوں کا ہے دائرہ وسیع، اولاد پھر اولاد ہے ماں باپ کے لیے. بالکل ہر ہمیشہ ہمیشہ. تو دیکھیں، اور یہ دیکھیں وہاں سے جو بچوں کی تعلیم کے لیے آئے تو دیکھیں اس کا فائدہ مثال کے طور پہ جیسے اقرا خالد کو لے لیں جو MP ہیں وہاں مثال کا. اب وہ لوگ آئے تھے یہاں پر اور وہ یہاں پہ پڑھی اور یہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو آج ماشاءاللہ پوزیشن پہ ہیں اور سب لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، سب کو آگے آنا چاہیے، بالکل بالکل کوآپریٹ کرنا چاہیے. اب آ جائیے جناب آپ کمرشل کے اوپر. تو کمرشل میں جناب وہ جو آپ کو بتایا تھا یونیورسل سٹی ایسٹ کانڈوز جو پکرنگ میں زبردست جا رہا ہے. اچھا. یہ بالکل گو ٹرین اسٹیشن کے بالکل پاس ہے، درہم لائف کے بالکل پاس ہے. درہم لائف جو ہے وہ نیاگرا کے بعد میں نے بتایا تھا کہ پہلا انٹرٹینمنٹ اسٹیشن آئے گا یہاں ایسٹ میں. اچھا. اور اس میں ہم لوگ جو ہیں اس وقت اس میں ورک شیٹ لے رہے ہیں. تو آپ کی جو لوگ بھی انٹرسٹڈ سن رہے ہیں تو وہ کال کر لیں اور ہیلپ دیم آؤٹ. بالکل انشاءاللہ. اور بہت زبردست پروجیکٹ ہے اور میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں، بار بار یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس پروجیکٹس کی کمی نہیں ہے، انویسٹمنٹس کے لیے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے زبردست اپرچونیٹیز موجود ہیں ہمارے پاس. تو نمبر آپ کو معلوم ہے 4167040651 پہ کال کریں. اور جناب ہمارے ساتھی خالد عزیز صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں، اور کانڈوز کی انویسٹمنٹ کے لیے سیدھے آپ وہاں پہنچیں گے. اور بھولے مت آپ اپنے ساتھ چیک بک لے کے جانا اور اپنی IDs. ٹھیک ہے نا خالد صاحب، میں نے صحیح کہا؟ بہت شکریہ. کیونکہ رائٹ میں کام شروع کرنا ہے. اور 4167040651 یہ نمبر تو آپ کے دلوں میں لکھا ہوگا. بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ بات جاتے جاتے کوئی ایک آدھ شعر تھوڑا سا اور ہو جائے کچھ، اگر حالات حاضرہ کے تحت وہ الیکشن پہ ہو جائے، کسی چیز پہ بھی ہو جائے. الیکشن پہ تو وہ جب تھا نا اپنا مجھے اس وقت کوئی الیکشن پہ شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو چلیں الیکشن پہ میں لکھ لوں گا. ویسے لکھے تو تھے میں نے، وہ جس وقت عمران خان کھڑے ہو رہے تھے اور سب، تو وہ بھی ذہن میں نہیں ہے. تو اب عمر کے ساتھ پتہ ہے نا کہ ذرا حافظہ بھی تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہیں کوئی بات نہیں. چلیے پہلا مصرع میں بتاتا ہوں کہ الیکٹ ہوئے جناب تو کہتے ہیں سلیکٹ ہوئے جناب. ہاں الیکٹ ہوئے جناب تو کہتے ہیں سلیکٹ ہوئے جناب. آگے آپ فل کر دیجیے. اب پکڑ کے رکھے. ویسے دیکھیں شیلا گھور کے دیکھ رہی ہیں آپ. ہاں میں سوچ رہی ہوں ابھی تو ذرا سلیکٹ پہ غور کریں. سلیکٹ، یہ سلیکٹ سے کیا مراد ہے ان کی، تو ذرا ادھر چیک. ہم تو پرفیکٹ کی بات کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے.
चलिए खुश रहे, फिर बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, बात बड़ा होगी। मजा आया, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह जनाब, हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया आपकी अल्लाह शिरकत का। अल्लाह मोस्ट अल्लाह मोस्ट हाफिज। जनाब ये हमारे साथ हमारे भैया खालिद अजीज साहब थे। रौनक बखेर की ओर जी। चले जाते हैं माशाल्लाह, हाँ। बड़ी अहम मालूमात देते हैं। यू मस्ट कॉल अस 4167040651 और आपको हम जनाब कनेक्ट करा देंगे और आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाइए। ज़बरदस्त मौका है, इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। इन द मीन टाइम जनाब अब्दुल मुहीत साहब ने हमें अच्छा ज्वाइन कर welcome। लिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कीप वाचिंग अच्छा, शो टीम ऑफ इसलिए- 2, यू आर वाचिंग टी टॉक। थैंक यू। बिल्कुल। कह रहे हैं कि जी दलीप कुमार जो अच्छा। है उनकी तो डेथ हो गई और अल्लाह को प्यारे हो गए और बड़ा ऑनर उनको दिया गया बेशक। उनके मुल्क की जानिब से भी और पूरी दुनिया से उनके मगफरत की दुआएं की गई। और लेकिन उनकी जो जीवन साथी जिन्होंने किस कदर सायरा साथ दिया बानो। उनको, कहते हैं कि जी वो मिक्स बेजोड़ शादी थी। शुरू नहीं, में ये नहीं। होता था ना कि ये तो बेजोड़ शादी है, इतना डिफरेंस है और तरह तरह की बातें थी। और फिर ये इंडस्ट्री भी ऐसी थी कि देखिए कि वहाँ पर इस तरह की बातों में शादियों का मजबूती से बंधे रहना मुश्किल होता है ना कि ज़्यादा बातें और लोग आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ लोग जो कि नहीं भी अच्छे लोगों को लगते, ये अपनी अपनी नज़र है। लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि जो था परफेक्ट कपल था, है ना। Of course, yeah. देखें जब शादी हुई तो कितनी बातें हुई, Very लेकिन loving, उसके very बाद ये हुआ caring कि for each हाँ other. Yes. कि परफेक्ट कपल रहा, पूरी जिंदगी परफेक्ट कपल रहा। और उन्होंने बड़ी बड़ी शी डिवोटेड हर लाइफ टू दलीप कुमार और बहुत खिदमत की। अब आजकल अफसोस के साथ ये बताती हूँ उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी है, बल्कि उनको पिछले दिनों हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया इसी वजह से। अल्लाह अभी मियां तो उन्हें सेहत जिंदगी अता फरमाए। हाँ बिल्कुल, और उनका जो गम है उसको थोड़ा हल्का कर दे ताकि वो उनकी सेहत बेहतर हो जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा चल, आप मुझे से हमेशा सवालात करती हैं, हाँ है ना, तरह हाँ। तरह के सवालात फेल जी। कर देती हैं आप। फेल कर देती हूँ फेल मैं। कर करती आज- नहीं हूँ मैं, आप खुद ही फेल हो जाते हैं। अच्छा मैं अभी आपको एक सवाल करता हूँ। आप एक बात तो से बात निकलती है ना, आपने कहा था बेजोड़, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि बाजोड़ एक जगह है, वो हाँ। किस जगह है, किस मुल्क में? बस वो मुझे याद आ गया तो मैं पूछ रहा हूँ। पेशावर में है शायद, सिटी में है। नहीं ठीक है, पास हो गई आप। है ना? हाँ, देखा? सनद में है बाजोड़। जी जी, आप लोगों ने मेरे लिए तालियां बजानी है। या देखें। बच गई ताली। एकदम से अटैक कर दिया अहमद ने मेरे ऊपर चलिए, और जबरदस्त, मैं जबरदस्त। पास हो गई। अहमद आई विश कि आप भी इसी तरह ओह, मैं इम्तिहान लूं तो आप पास हो जरूर जाया करें। जरूर जरूर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वाह क्या बात है। अच्छा अच्छा, अब ये भी बता दें कि बाजोड़ आपने कहा सरहद पे है, हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में बता भी दें आप। नहीं, बाजोड़ एक मतलब बस शहर है, जगह है, और मतलब कोई खास बात खास उसकी? बात यही है कि अच्छा मतलब सयाहत के लिए इट्स अ गुड गुड हाँ प्लेस। ये मैंने सुना है कि वहाँ बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ। बहुत अल्लाह ने पूरी दुनिया में पूरे जो नॉर्थ है ना हमारा, हाँ बल्कि पूरा पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल हाँ, यार, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ एक जगह जनाब पहाड़ है, हर वक्त बर्फ है, चारों हाँ। पूरे 12 महीने। दूसरी तरफ आ जाए जबरदस्त जनाब मैदानी इलाका है, फिर इधर चले आए जरा इधर आप बहर अरब की तरफ, जी तो समंदर और उसकी लहरें हैं। इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। दरिया हैं 5 जो बहते हैं, और आई मीन अमेजिंग प्लेस हाँ, टू बी बिल्कुल। टू गो एंड एक्सप्लोर बहुत पाकिस्तान। कुदरती हुस्न बहुत बहुत ज्यादा, है। बहुत अच्छा ज्यादा। हम बात कर रहे थे दलीप कुमार की, लेकिन हमारे जीते जीते जो हैं इस वक्त उमर शरीफ, जिनको हाँ यार। शहनशाह कहा जाता है कॉमेडी के फील्ड में, और वाकई उन्होंने बड़े काम किए। बहुत से लोगों का डिप्रेशन खत्म होता है। बहुत पाकिस्तान से ने लोग बड़े ही नामी ग्रामी आर्टिस्ट हाँ। प्रोड्यूस किए हैं, जिनके अंदर जनाब हाँ आप लहरी से देखें, उसका तो मोइन अख्तर साहब को देखिए, ये उमर शरीफ साहब हैं। हाँ आई मीन इसी तरह से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं अमेजिंग। और उमर शरीफ साहब इस वक्त जो है आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। परवरदिगार आलम उनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। जी शायल्लाह। अमेरिका में उनको अमेरिकन वीजा, उनका सब सब कुछ। कुछ हो गया।
8 डॉक्टर्स की टीम उमर शरीफ का इलाज करेगी वहाँ अच्छा वहाँ अल्लाह पर पाक सेहत दे यूएस में। बिल्कुल तो ही इज़ इन गुड हैंड और अल्लाह पाक के करम से सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं और अल्लाह करे कि वो सब कुछ उनके काम आए आमीन और उनको सेहत मिले और एक दफ़ा फिर ये शहनशाह खड़े हों पाकिस्तान में स्टेज के ऊपर और लोगों में खुशियाँ और हंसी और बिखेर रहे हों, यानी हर एक हंस रहा हो मुस्कुरा रहा हो। ऐसा हुआ था तो- कि हम एक शो में थे और उमर शरीफ साहब आए हुए थे, जी, हमें जी। खास इनविटेशन थी, जी बिल्कुल सामने बैठे थे। तो बाज़ लोग होते हैं ना हॉल में कि गलत बातें करने वाले, खामखा के लिए टॉन्टिंग करना। तो उमर शरीफ साहब अपने महसूस कर रहे थे लोगों को। एक शख्स पीछे से बहुत बार बार चीख रहा था और इंटरप्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ तो उमर शरीफ साहब ने कहने लगे भाई चुप हो जाए। 3-4 दफ़ा उनसे कहा कि मुझे बोलने दे, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा, आपके जवाब दे दूंगा, इस वक्त आए एंटरटेनमेंट, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोगों ने भी शोर मचाया कि भाई आप खामोश है। वो शख्स खामोश नहीं हो रहा था। अच्छा वो उमर शरीफ साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं फिर कहने लगे अच्छा सुनिए इनका मसला है कि मैं इनको बांध के आया था लेकिन ये तोड़ा के आ गए। और वो गुस्सा अब निकल रहा है इनका इतना, ये वो शख्स हाल छोड़ के भाग गया। ये नहीं उनकी ये बर्जस्तगी जो थी ना, उनकी वो that was amazing। बिल्कुल। देखिए ये लोग जो होते हैं ना, एक तो मेहनत भी बहुत करते हैं, दिन रात सोचते हैं हाँ। कि कैसे हम लोगों को खुश किया जाए, हंसाया जाए और ऐसा हंसाया जाए कि किसी की क्या कहना चाहिए दिल आजारी ना हो। हाँ, जब भी तो फिर इनके इतने फैन होते हैं, हाँ। इतने चाहने वाले होते हैं और हाँ। इस वक्त पूरी दुनिया में इनके लिए दुआएं की जा रही बेशक। हैं इनकी सेहत के लिए। और अल्लाह करे कि कोई दुआ जाके जरूर ऊपर अर्श पे लगे और ये अच्छे हो जाएं। शो टीम ऑफ 2 टी टॉक की तरफ से बहुत ढेरों दुआएं। अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, खास दुआएं रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए खास दुआएं की जाएं और हर वक्त की जाएं। किसी वक्त भी सुनने का वक्त हो सकता है और इनको हम वापस इस तरह से लेकर आएं। अल्लाह अपने करम करने वाला है, सेहत देने वाला है और इंशाल्लाह ज़रूर कुछ अच्छा होगा। बेशक। तो भारतीय सिंगर अलगा याग्निक जो हैं वो बहुत फ़ैन हैं इमरान अब्बास के। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड मॉडल। तो वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं नेक्स्ट ड्रामा कोई उनका आने वाला है तो कब आएगा। तो देखें क्या है, हम लोग हमेशा पॉलिटिक्स की लड़ाई में रहते हैं, है ना। लेकिन ये देखिए कि सब एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। फैन जो है बॉर्डर के दूसरी तरफ भी मौजूद है। हाँ। और फिर उस वक्त सारे डिफरेंसेस मिट जाते हैं और ऐसे होना चाहिए। मैं सोचती हूँ, मैं समझता हूँ कि देखिए मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप भी पीछे हो सकते हैं और मशवरा दे सकते हैं कि मेरी राय ये कि देखिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। स्पोर्ट्स को, आर्ट को, आर्टिस्टों को और जो प्रोफेशनल्स हैं स्पोर्ट्स में इस तरह से और किसी किस्म के भी स्पोर्ट्स हैं, टेनिस हो, क्रिकेट हो, सॉकर हो, व्हाटएवर इट इज, पॉलिटिक्स इसमें नहीं डालनी चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ हाल में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ मैच था, न्यूजीलैंड की टीम आई और जनाब आ करके और चंद घंटे पहले उन्होंने वापस बुला लिया। क्या है ये पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स। बहुत दिल टूटे और बहुत कुछ दिल टूटे। पाकिस्तान के कुछ लोग विद इन पाकिस्तान, मैं उन लोगों को मैं कहता हूँ कि टू बैड एंड इट्स रियली टू सैड फॉर यू गाइस, दोज हु आर रियली मेकिंग अ पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नो गुड। पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पॉलिटिक्स में। इस वक्त पूरी कौम को एक जगह जमा होना चाहिए। मैं बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया, shame on you, shame, it's a shame. you know, and the party should take an action against her. I mean, sorry, this is my personal view. I mean, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा पूरे दुनिया में। इस वक्त पाकिस्तान जो है इमरान खान की क़यादत में बहुत ही हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोविड से लेकर के इकोनॉमी को लेकर के कहते हैं जनाब महंगाई व्हाट महंगाई यू टॉकिंग अबाउट। महंगाई देखनी आइए नॉर्थ अमेरिका में, आइए यूरोप में, आइए पूरी दुनिया में घूमिए, आप देखिए कि क्या महंगाई है।
कुछ नहीं है महंगाई वहाँ, पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया. What are you talking about? It's just the politics. So please, for sake, for Pakistan's sake, अपने कंट्री के लिए आप लोगों को चाहिए कि जो है बहुत सोच समझ के बात करें, और इस वक्त जो है इमरान खान का भरपूर साथ दें, ताकि इस तरह से उसको घेरा हुआ है, वो इसमें से निकले और एक प्रॉस्परस पाकिस्तान की तरफ जो कि चल पड़ा है पाकिस्तान हर तरह से, तो इसका साथ दें आप इनका. और यही मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है. डोंट ट्राई टू डू द पॉइंट स्कोरिंग एंड स्टफ लाइक दैट एंड दीज सेंसिटिव इश्यूज. थैंक यू सो मच. हो सकता है मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन बहरहाल ये मेरे अपनी दिल की आवाज़ थी. एंड मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अगर जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. 647-273-2393 और हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं आप. थैंक यू. जी अहमद, इस बात पे मैं कहूँगी कि देखिए, जब लिबरल लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के ऊपर किसी ने मिट्टी फेंकी थी, तो उछाली थी, तो उसके ऊपर तमाम पार्टीज़ के लीडर जो थे उन्होंने अपना बयान दिया और उसके अगेंस्ट बात की और ये कहा कि ये तरीक़ा सही नहीं है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. और ट्रूडो सॉरी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने इस बात पे बहुत सपोर्ट दी थी उनको, कि लग रहा था कि जैसे तमाम पार्टीज, लग रहा था कि जैसे तमाम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो एक हो गई हैं. बिल्कुल, है ना. बिल्कुल. तो देखिए, ऐसा अगर हमारे पाकिस्तान में भी होने लगे, क्योंकि आप पब्लिक की तरफ से सोचें, अगर पब्लिक को सराहा गया कोई गलत काम करने पर या उस पर एक्शन ना लिया गया, तो फिर वो काम दोबारा और ज़्यादा हो सकता है. आई विश कि मेरे पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिटिक्स हो, और जैसा कि इतने पुरसुकून इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं और इतने सिंप्लिसिटी से हो रहे हैं अहमद, कि मैं आज सुबह देख रही थी कि जस्टिन ट्रूडो जो थे अरोरा में अपनी कोई बात करना चाह रहे थे वहाँ के लोगों से, और वो एक बैकयार्ड में खड़े थे, 2-4 लोग थे, ना फूल बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर, ना उन बेहिसाब लोग पीछे खड़े हुए थे, 4-5 उनके साथी थे और सबने मास्क पहना हुआ था, और वो थोड़े फासले से पीछे बैकयार्ड में, सिंपल से बैकयार्ड में, किसी भी पब्लिक के घर में इस तरह के इवेंट हो जाते हैं यहाँ. एंड आई विश कि मेरा पाकिस्तान भी ऐसा ही हो जाए. देखिए, मैं बताऊं आपको, आपने जो अभी बात की ना कि जस्टिन ट्रूडो के साथ जाती हुई थी और तमाम लोग एक हो गए. हाँ, एक हो गए. तो बहरहाल मैं आपको एक वाक़या याद दिला देता हूँ कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त कि पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई थी और सब ने उनके खिलाफ और लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. क्या था कि ये जो थे अपना बिलावल भुट्टो साहब लियारी गए थे और उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, तो उसको सब ने कंडेम किया था, तमाम पार्टी ने कंडेम किया था, और मैंने खुद भी कंडेम किया था इस चीज़ को. तो ये जब इस किस्म की बातें होती हैं तो मैं बताता चलूँ कि आपको रिमाइंडर दूं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि उनके आवाज़ उठाई गई थी और सारी पार्टीज एक हो गई थी उस वक्त, विच इज़ गुड. लेकिन एक छोटी छोटी बातों पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सेंसिटिव होती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सोच समझ के और ये सोचना चाहिए कि सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान के हक में बात करनी चाहिए बस. हाँ, ठीक है. अच्छा, बड़ी अच्छी बात की अहमद आपने, और ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी हमें. मलका तरन्नुम नूरजहां अगर आज दुनिया में होती तो कितने साल की होती? मलका तरन्नुम नूरजहां 90s में होती हैं वो इस वक्त. नहीं, फिर भी कुछ आप नंबर तो दें. 92, 91, somewhere around there. अच्छा. Probably. इतने पास नहीं हुए जितनी मैं पास हुई थी. अब देखिए, पास तो गए लेकिन बेल्जियम तो वो लोग हैं, मैं तो वो हूँ. 33% आगे पास हो गया. हाँ, यही लगा है मुझे अभी, और यही हुआ है अभी. कितनी खुशी हुई है आपने देखा, कितना हैप्पी शी इज. नहीं, हैप्पी नहीं हूँ मैं. एक्चुअली मैं ये बता रही हूँ कि मैं कितनी सही थी अपने जवाब में. 95 इयर्स की हो जाती. ओके. 21 सितंबर को 1926 में वो शी वॉज बोर्न. तो पैदा हुई थी वो कसूर कोई जगह थी या कसूर जगह थी. कसूर नहीं, गाना बड़ा जबरदस्त है. हाँ, और असली नाम उनका क्या था अहमद? मलका तरन्नुम. आपने ही मुझे बताया था एक दफा. हाँ, सही. अब हम हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी की बात कर रहे हैं.
इतना जोर ना दें, उनका नाम अल्लाह वसाई था. हाँ अल्लाह हाँ, अल्लाह वसाई था. और फिर उनका नाम जो था वो, क्योंकि बहुत खूबसूरत भी थी वो और बहुत टैलेंटेड भी थी वो. अच्छा मुमताज खान साहब भी आ गए हैं, हाँ, ज्वाइन कर वेलकम लिया वेलकम. तो नूर जहां, नूरे जहां, हाँ. उनका ऐसे नूर जहां नाम था. और देखें कि अगर आज होती तो 95 इयर्स की होती तो जी सकते, इतना तो लोग जीते हैं. परवरदिगार जिसको जितना बस दे. उनको हाँ. बहुत जल्दी उठा लिया. इतना बड़ा हमारी फन मुलाकात हुई दुनिया थी, से बड़ा चला गया. अच्छा लगा था, बड़ी तस्वीर है हमारी उनके साथ. हाँ हाँ और वो यादें दिलाती आप याद बिल्कुल. ताज़ा उन्होंने कर दी. मेरे सर वही पे अख्तर हाथ के साथ रखा. आई थी यहाँ पर. हाँ, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ हाँ. रखा जब हमारा बेटा बिल्कुल छोटा सा था. उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा जीती रहो. बहुत हाँ. बहुत प्यारी शख्सियत, और बहुत प्यारी शख्सियत. एक बात और उन्होंने कही थी. अच्छा मैंने उनसे जब पूछा कि आपको इतना लोग क्यों चाहते हैं, ये मेरे अल्फाज थे उर्दू में ही बात. हाँ, एकदम मुस्कुरा के और गर्दन नीचे कर ली नीचे कर ली उन्होंने. मैं कहा तो फिर आप शर्मा रही हैं. हाँ. एकदम नजर आके कहते भाई बात ही आपने कैसी की. मैंने भी उनसे ये कहा कि आप बहुत प्यारी हैं. माशाल्लाह. तो कहने लगी कि जीती रहो और तुम भी बहुत प्यारी हो. उस वक्त मैं बड़ी शेरनी प्यारी कॉलेज जाती थी. शख्सियत. यस यस. अच्छा. ये सब कुछ याद दिला दिया. मेरे क्लास वाले अखलाक अहमद जी, थे, जी. सिंगर बहुत मशहूर, वो लेके सारा सब लोग आए हुए थे. मेरे अख्तर से भी हमारी अच्छी जान पहचान. बहुत सिंपल लोग थे ये बड़े सब. सिंपल लोग, बड़े सिंपल लोग थे सब. हाँ. I mean amazing, down to earth people. And क्या इनकी रीच थी, हाँ. height of their art, बिल्कुल. you know. जी अहमद, जाने का वक्त हो चुका है हमारे. लेकिन ये कि हमेशा हम इतने खुश हो जाते हैं अपने इस टी टॉक में कि हमें टाइम का पता नहीं चलता. अहमद, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर लें और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे. आप कुछ टिप्स मांगी थी आपसे एक्सरसाइज की कुछ, तो हमें तो करना पड़ेगा ये. क्वीन एलिजाबेथ इज रिपोर्टेडली looking forward to seeing her great granddaughter Lilibet, जिनका नाम उनके ऊपर रखा गया है. तो प्रिंस चार्ल्स जो है ना, वो भी कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ फैमिली के साथ, लेकिन फैमिली को एक दूसरे से मिलना चाहिए और हम मिलना चाहते हैं. तो ये वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर एवरीवन टू बी टुगेदर एंड एवरीवन, क्योंकि इतना कुछ हो गया था कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे. अखबारों में, मीडिया में लिखा गया, हर जगह तरह तरह की बातें जो जिसने समझ सका. टू प्ले, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू हैव टू प्ले नाइसली एंड बिहेव वेल बिकॉज अगेन इट इज क्वींस मोमेंट, इट विल बी क्वीन मोमेंट. तो अच्छा अच्छी जनाब, बात है. फिजा खान साहबा ज्वाइन कर चुकी हैं. इनके बारे में बताएं कि बड़ा जबरदस्त शो होने जा रहा है भाई. जी बिल्कुल. कुछ हाँ. मस्ती नाइट होने जा रही है. हाँ. हल्ला गुल्ला, खुशियां बिखेरने जा रही हैं ये. कह रही लव यू गाइस, ऑफ कोर्स वी लव यू टू. आपने, और ये स्वागत बैंक्वेट हॉल में होने जा रहा है सब कुछ. और ये 9th of October को होने जा रहा है. आई होप कि आई एम राइट. और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करें 647-273-2393. कैसे आप इस मस्ती नाइट में मस्ती कर सकते हैं, आप मुझे ज़रूर कॉल करें शहला जाफरी को 647-273-2393 पर. और आइए कि खुशियां बिखेरें, खुशियां समेटें और मुस्कुराते रहें. जी अहमद. चले मैं एक छोटी सी अपनी वर्कआउट की एक्सरसाइज आपको दिखाता चलूं और फॉलो करें और यू नो कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स. हाँ बिल्कुल. Free weight exercises, balance for muscles, for your bones. Beautiful. Stretch your arms. Then stay there, go up, touch your chest. Then same position behind your neck. Yes, yes. Don't bend your neck, okay? Bring your arms back. Good. Then in this way. Here. Much better is these two thumbs touch these, and then up
that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Back of your neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Great. Now, hold it like this. Okay? Right there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, sideways. 1, 2, 3, 4. See, you are not bending, you are not twisting your neck. Staying there, but all you're twisting your body. Same exercise, stretch your arms like this way, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right? Now, hold this right here, button, belly button, straight up, okay? Stretch your arms. This way, touch your knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? All right. Beautiful. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से हमारा प्रोमो भी देखा और हमारे जो रिक्वेस्ट भी देखी आपने रियल एस्टेट के बारे में. सो आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, घर खरीदो फरोख्त के सिलसिले में, अहमद एंड शाहला जाफरी की टीम, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651. और हमारे साहबजादे जो इस रियल एस्टेट बिजनेस में ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से हैं, वेरी एनर्जेटिक, हाईली एजुकेटेड, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड. 6472089724 उनका नंबर है. हमारी टीम से मिलिए, आप हमें कॉल कीजिए. हमारा ऑफिस जो है रियल एस्टेट रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, वेरी क्लोज टू स्क्वायर 1 इन मिसिसागा. एनीवेज, उसके साथ साथ जनाब आपने एक्सरसाइज की थोड़े से टिप भी देख ली जनाब, तो उम्मीद है इस पर अमल दरामद रहेगा. बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं मेरे पास और बहुत ही आपको कभी कोई मालूमात लेनी है तो मोस्ट वेलकम, गिव अस कॉल 416-704-0651. और जाने का वक्त तो हुआ चाहता है इस नोट के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, इफ नॉट सो प्लीज डू सो. व्हाई? बिकॉज आई सेड सो. कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स ऑनेस्टली. और बहुत ज़रूरी है वर्कआउट जो है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के, हम सब के लिए. और मैंने रियल एस्टेट के बारे में तो आपसे रिक्वेस्ट की ही, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ा साथ देते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. इसीलिए तो हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके कामयाबियाँ तय करते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए. आपकी नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, दिली मुरादें पूरी फरमाए. और रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, हम सबको महफूज रखे, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें. अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा हमेशा महफूज रखे. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान. बिल्कुल अहमद, आपने तो खुदा हाफिज़ कर लिया, अब मुझे भी खुदा हाफिज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी फ़्लाइट 1 घंटे से कहीं ज़्यादा हो चुकी है. लेकिन क्या करें, आपका साथ छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता. और जितनी भी बातें हमने आपसे शेयर की हैं वो सिर्फ हम आपसे जो हमने देखी, हमने सुना, जो हमारा दिल चाहा कि हम आपसे शेयर करें, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं.
نہ ہم اپنا نظریہ تو دے سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ بہت دور دور سے بھی لوگ جڑتے ہیں ہمیشہ، اور ہمارے دوست، ہمارے فیملی فرینڈ شہناز بھٹی جو کہ دبئی سے ہمیشہ حاضری دیتے ہیں، ٹی ٹاک میں چائے پہ آتے ہیں، وہ بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ہمیں سنا، ہمیں دیکھا اور ہمارے ساتھ شامل رہے ٹی ٹاک میں. جیتے رہیں آپ سب لوگ، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بکھیریں. احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two, just for you, signing off from Tea Talk.